السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو موضوع ہمارا ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہم کریں گے، آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا، اور موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں زین بھائی کی طرف اور جو موضوع ہے ہمارا اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ زین بھائی، کینہ کسے کہتے ہیں اور کیا کینے کی کوئی جائز صورت بھی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کینے کی تعریف حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے احیاء العلوم میں تعریف لکھا۔ آپ نے فرمایا الحقد ان یلزم قلبہ استثقالہ والبغضۃ لہ والنفار عنہ ان یدوم ذلک ویبقى۔ کہتے ہیں یعنی کینہ وہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بہت جانے، اپنے دل میں کسی کو بہت جانے، اس سے دشمنی بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ اپنے آپ یعنی کسی کا خیال آیا اور بس اپنے دل میں ایک بوجھ سا اس کے آ گیا، ایک بھاری پن، استثقال ہو یعنی ایک بوجھ محسوس کرے اور ایک بوجھ اس کے دل میں ہمیشہ رہے، اور یہ کیفیت اس کی ہمیشہ رہے، یہ کینہ ہے۔ اب کینے کی جائز صورت کیا ہے؟ کینے کی جائز صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا کسی نے مال کھا لیا، آپ کا کسی نے کوئی حق تلف کیا، اچھا آپ سمجھے کمزور ہیں، بدلہ نہیں لے سکتے، اور اس نے آپ کا مال کھا لیا، آپ کے کسی قسم کے حقوق کا پامال کر دیا، تو اب اس کے لیے دل میں جو آپ بغض رکھو گے نا یا کینہ رکھو گے، یہ جائز ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ناجائز والا معاملہ ہوا، تو یہ جائز صورت ہے۔ لیکن ایسا کوئی معاملہ ہوا بھی نہیں ہے، بس کسی سے ویسی چڑنی ہو جاتی ہے جو آج کل خاندان میں بس دیکھ کے وہ نا بس سینے میں گھٹن شروع ہو جاتی ہے، یہ چیز کینہ ہے اور اس کی نحوست بہت ہے، اور احادیث وغیرہ میں جو ہے وہ کثرت سے اس کے حوالے سے وارد ہوا ہے، وعیدیں آئی ہیں، اور بزرگان دین نے کثرت سے اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، انشاءاللہ آپ کے آگے ہم یہ بھی سنیں گے۔ اللہ ناظرین، آپ نے جانا کہ کینہ کیا چیز ہے، مزید سوال شامل کرتے ہیں پروگرام کے اندر۔ حضور دوسرا سوال ہمارا یہ، مسلمان سے کینہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی کینہ یا بغض رکھا جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ مسلمان سے کس سے کینہ رکھا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کو کسی قسم کا کینہ ہے، اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، ہے نا، دو ہی صورتیں ہوں گی۔ ابھی پچھلے سوال میں ایک جائز صورت بیان ہو گئی، صحیح نا؟ تو اگر جو ہے وہ جائز صورت ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ناجائز صورت ہے تو حضور نے فرمایا کہ مسلمان کے دل میں ایمان اور کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا لا یجتمعان، فرمایا کہ جمع نہیں ہو سکتے، قلب المسلمی، فرمایا قلب المسلمی، فرمایا کہ مسلمان کے دل میں کبھی بھی دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان یا کینہ اور کینہ، فرمایا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا شرعی حکم بہت خطرناک ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس سے سخت منع فرمایا، اور بلا وجہ، اب یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس حوالے سے لکھا، فرمایا جو شرعی حکم جو بیان ہوگا نا، فرمایا مسلمان سے بغیر کسی وجہ کے بغض و کینہ رکھنا، آپ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ یعنی اس کا شرعی حکم کیا ہوا کہ مسلمان سے بلا وجہ شرعی، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، کینہ اور بغض رکھنا یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ رحمت کی نظر فرمائے آپ کو اور مجھے کینہ جیسی بیماری سے، معلق بیماری سے ہمیں بچائے، محفوظ فرمائے۔ تیسرا سوال شامل کرتے ہیں حضرت، کینہ فقط اسی امت میں ہے یا یہ بیماری پچھلی امتوں میں بھی تھی؟ اچھا، اس حوالے سے یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا، یہ المعجم الاوسط کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب وہ زمانہ آئے گا جس میں ان لوگوں کو وہ بیماریاں لاحق ہوں گی جو پچھلی امتوں میں بھی تھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ پچھلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر کرنا، اترانا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اور دنیا میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، نیز آپس میں بغض رکھنا، بخل کرنا، یہاں تک کہ وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے اور پھر فتنہ و فساد بن جائے۔ یعنی بغض کینے کی قسم ہے نا، حضور نے فرمایا ان قریب وہ بیماریاں لاحق ہوں گی جو اس سے تم سے پہلے امتوں پر بھی تھی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ بغض اور کینہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط اسی امت میں، بلکہ یہ بغض اور کینہ جو ہے یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور بغض اور کینے کی نا صاحب ایک جو صورت ہے وہ حسد کی بھی ہے۔ صحیح۔
اب آپ دیکھیں نا جو شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، بوجھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ کینہ تھا نا، دل میں ایک بوجھ تھا. اسی طریقے سے جو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، یہ کیا تھا؟ دل میں کینہ تھا، اس کی وجہ سے وہ پہلا قتل ہوا. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے جس کی بڑی وعیدات جو ہے وہ قرآن و حدیث میں جو ہے آپ کو اس میں مل جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور مزید ایک سوال اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. کینہ رکھنے کی کیا نحوست ہے اور اس کی احادیث میں کیا وعیدات ہیں؟ اسامہ بھائی، اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کتاب الصبر والصلہ کے اندر حدیث ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. صحیح. فرمایا پھر بغض اور کینہ رکھنے والے دو بھائیوں جو مسلمان آپس میں بغض و کینہ رکھیں، فرمایا ان دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بغض اور کینہ رکھنے والوں کو نہیں بخشا جاتا، بقا تمام لوگوں کو بخشا جاتا اور کہا جاتا ہے اترکو اویرکو ہادینی حتی یفیع، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس بغض سے واپس پلٹ کر آ جائے. صحیح. یعنی کتنا سخت ہے کہ دیکھیں کہ بغض اور کینہ رکھنے والے کو جو ہے نا نہیں بخشا جاتا. پیر اور جمعرات کو ہر مسلمان کو کہ اعمال بھی پیش ہوتے ہیں بخش دیا جاتا ہے، دو کو نہیں بخشا جاتا، وہ دو مسلمان جو آپس میں بغض و کینہ رکھیں. اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا نا کہ 15 شعبان المعظم کو جو شب برات ابھی گزری ہے کہ اس میں مسلمانوں کے جو ہے وہ نام اعمال پیش ہوتے ہیں، تو اس میں جو جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی نا اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جو بغض اور کینہ رکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اسی طریقے سے حلیت الاولیاء کے اندر ایک واقعہ نقل ہے اور اس میں ایک حدیث بھی. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور شاید ہم نے پچھلے رمضان میں یہ سلسلہ بھی چلایا تھا حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے. تو انہوں نے نا خلیفہ ہارون رشید کو کہا، خلیفہ ہارون رشید بڑے حسین و جمیل، بڑے خوبصورت تھے، بولا اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ ہو یا کسی قسم کا کوئی عداوت ہو. بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من اصبح لهم غاشا لم يرح رائحۃ الجنۃ، فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے. صحیح. جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھنے والا کینہ پرور ہے، فرمایا لم یریح رائحۃ الجنۃ، فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے. اللہ اکبر، اللہ. یعنی کینہ رکھنے والا کبھی بھی جنت کی خوشبو کو نہیں پا سکے گا. ایک اور واقعہ نقل کیا گیا ہے اور وہ واقعہ یہ کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ بڑی گھبراہٹ کے عالم میں حاضر ہوئے. صحیح. عرض کی ہم حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا. کہتے ہیں ایک علاقہ راستے میں آیا، جب ہم ذات الصفاح کے قریب پہنچے نا، کہتے ہیں وہاں پر پہنچے تو وہ شخص انتقال کر گیا. صحیح. کہتے ہیں ہم نے اس کے غسل و کفن کا انتظام کیا، اس کے لیے قبر کھودی، اسے دفن کرنے لگے تو دیکھا کہ اس کی قبر کالے بچھوؤں اور کالے کالے سانپوں سے بھری ہوئی. صحیح. کہنے لگے جب ہم نے یہ والا منظر دیکھا تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جو نا اس قبر کو چھوڑ دیا، ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی اور دوسری جگہ قبر کھودنے کے بعد ہم دوبارہ ہم نے اس کو ڈالنے کی کوشش کی تو وہ اس قبر بھی سانپوں سے بھر گئی. تو ہم نے دفنایا نہیں ہے، ہم اسی حال میں جو ہے نا وہ چھوڑ کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو یہ حال بتانے کے لیے. اب آپ نے جب یہ سنا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذالک الغل الذی تغل به انطلقوا فادفنوه فی بعدها، فرمایا یہ جو سانپ تم دیکھ کر آئے ہو نا قبر میں، فرمایا یہ اس کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، فرمایا جاؤ اسے وہیں دفن کر دو. یہ جو واقعہ یہ موسوعہ ابن ابی دنیا کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ بغض اور کینہ یہ قبر میں سانپ کے اور عذاب کے آنے کا سبب ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کینے سے بچائے، اور مسلمانوں کے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ رکھنا جو ہے یہ حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں رکھنا چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ یہ باطنی بیماری ہے، جیسے ظاہری بیماری کو ہم علاج کرتے ہیں نا، بخار کا علاج کرتے ہیں، سر درد ہو گیا تو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں باطنی بیماری کو بھی علاج کرنا چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کینے، بغض جیسے اور حسد جیسے نحوست سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے سلسلے میں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.